يا الله يا كريم يا عظيم يا غفور يا شكور يا ودود. انسان کی انفرادی زندگی پر توحید صرف ایک علمی حقیقت نہیں ہے بلکہ نہایت اہم عملی حقیقت بھی ہے۔ اس کا اثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ توحید کو تسلیم کرنے کے بعد انسانی زندگی بدل جاتی ہے۔ ہم اس جگہ ان میں سے چند کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک، انسان کی انفرادی زندگی پر اس کا سب سے نمایاں اثر یہ ہوتا ہے کہ عقیدہ اسے آزادی و حریت کے اس مقام پر پہنچا دیتا ہے جس کا وہ اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے مستحق ہے۔ تمام کائنات انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے، لیکن جب تک انسان توحید سے واقف نہ ہو اس وقت تک اتنا پست اور ذلیل و خوار رہتا ہے کہ وہ اپنی تابعدار چیزوں کے سامنے جھکتا ہے، انہیں اپنا آقا اور حاجت رواں سمجھتا ہے۔ اس کے مقابلے پر عقیدہ توحید اسی پست انسان کو انتہائی خوددار اور باعزت بنا دیتا ہے۔ دو، اگر انسان میں خودداری ہی باقی نہ رہے تو اس کی زندگی کا راستہ تمدنی زندگی سے ٹوٹ جائے اور اس کی زندگی وبال جان بن جائے۔ اس لیے عقیدہ توحید سے غرور و تکبر سے باز رکھتا ہے اور اس میں مناسب عاجزی اور تواضع پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ جس طرح دینے پر قادر ہے اسی طرح چھین لینے پر قادر ہے۔ تین، توحید کا عقیدہ رکھنے والا کبھی تنگ نظر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایسے رب کو ماننے والا جو زمین و آسمان کا خالق ہے، مشرق و مغرب کا مالک ہے اور تمام جہان کا پالنے والا ہے۔ اس ایمان کے بعد کائنات کی کوئی چیز اسے غیر نظر نہیں آتی اور اپنی طرح ایک ہی مالک کی ملکیت نظر آتی ہے۔ چار، عقیدہ توحید پر یقین لانے والا یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ پاکیزگی نفس اور نیک اعمال کے علاوہ اس کی نجات اور بہتری کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے اللہ پر یقین رکھتا ہے جو بے نیاز ہے۔ پانچ، توحید پر عقیدہ رکھنے والا کسی حال میں مایوس اور دل برداشتہ نہیں ہوتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کا معبود زمین و آسمان کے تمام خزانوں کا مالک و مختار ہے، جس کا فضل و کرم بے حد اور بے حساب ہے۔ 6، اس عقیدے کی بدولت انسان میں قناعت اور بے نیازی کی شان پیدا ہو جاتی ہے اور وہ رکش و حسد جیسے رقیق جذبات سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ یقین رکھتا ہے کہ رزق اللہ کے قبضہ میں ہے، جس کو چاہے زیادہ اور جسے چاہے کم دے۔